ماہ سفر کو کچھ لوگ منحوس کہتے ہیں اسی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی مدینہ شریف کی طرف۔ یہ سفر کے آخری دن تھے، 6 ہجری سفر کا مہینہ تھا۔ ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا، کافی سارے مسلمانوں کو شہید کیا۔ 10 سفر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان لڑائی ہوئی، جنگ صفین۔ تو یہ اس کی وجہ سے بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، ہرگز یہ نہیں ہے۔ بقائے مہینوں میں بھی واقعات پیش آئے، اور اس کے بعد 27 سفر میں حضرت سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے تھے۔ 28 سفر کو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ وفات فرمائے تھے، اور ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر شروع کر دی۔ یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ یہ سعادت مسلمانوں کو یہ نصیب ہوئی ہے کہ اس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ اس کی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی، ان 2 مسجدوں کی۔ ماہ سفر میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ ماہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی بیمار بھی ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کا حکم بھی فرمایا گیا، انہوں نے امامت بھی کی ہے ماہ سفر میں۔ ماہ سفر میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو روانہ کرنے کا حکم بھی فرمایا گیا، اس لیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماہ سفر منحوس مہینہ ہے ان واقعات کی وجہ سے۔ یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ ان واقعات کی وجہ سے ماہ سفر منحوس مہینہ نہیں، کیونکہ یہ واقعات جو ہے ہر مہینے میں پیش آتے رہے۔ بہت سے واقعات، بہت بڑے بڑے واقعات جو مسلمانوں کے لیے پریشان کن تھے، دوسرے مہینوں میں بھی پیش آئے، رمضان المبارک میں بھی پیش آئے۔ تو یہ ایسے نہیں کہا جا سکتا ہے، نہ ایسے کہنا چاہیے۔ بعض رافضین جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب لڑائی ہوئی تو ماہ سفر میں ہوئی تھی، 10 سفر کو ہوئی تھی، تو اس وجہ سے بھی یہ کہتے ہیں کہ ماہ سفر منحوس مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہ کہتے ہیں ان کو ہدایت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں کچھ غلط گمان نہیں رکھنا، نہ کرنا ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ تعالی عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اور وہ لوگ جو پہلے ایمان لائے، جنہوں نے اتباع کیے، اور وہ لوگ جو پہلے ایمان لائے مہاجرین اور انصار میں سے، اور انہوں نے نیکی کی ہے اخلاص کے ساتھ، اخلاص میں اتباع کیا، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اور ہم نے ان کے لیے تیار کیے جنت میں باغات اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی، اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور اسی میں ان کی کامیابی ہے۔ تو اللہ پاک خود فرما رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو برا بھلا کہنے والے؟ اللہ پاک ان سے راضی ہے، وہ اللہ پاک سے راضی ہے۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے، صحابہ اکرام کے بارے میں غلط گمان، غلط بات نہیں کہنی چاہیے۔ اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔